السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ بے شک آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، بس خوشخبری دے دو اس کو مغفرت کی اور عزت والے اجر کی۔ ابھی تک ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا، تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو سنگل ورڈ ہوتا ہے اس کو ہم مفرد کہتے ہیں، اور دو یا دو سے زیادہ مفرد الفاظ جو ہیں وہ مل کر مرکب بناتے ہیں۔ تو اب ہم مفرد کے بارے میں تو پڑھ چکے ہیں، اب ہم انشاءاللہ مرکب کے بارے میں پڑھیں گے کہ مرکب کیا ہوتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ مفرد الفاظ جب مل کر مرکب بناتے ہیں تو وہ مرکب بعض اوقات تو اپنا مطلب پورا واضح کر دیتا ہے اور بعض اوقات پورا مطلب واضح نہیں کرتا۔ تو جب مطلب پورا واضح کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مرکب تام یا جملہ، اور اگر مرکب جو ہے وہ ایسا مرکب ہو جو مطلب واضح نہ کرے، ادھورا رہے، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں مرکب ناقص۔ اور ابھی ہم مرکب ناقص پہلے پڑھیں گے۔ مرکب ناقص کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی ہے مرکب توصیفی، جس کو ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں۔ پھر مرکب اضافی یعنی ریلیٹو کمپاؤنڈ، مرکب اشاری ڈیمونسٹریٹو کمپاؤنڈ، مرکب جاری جینیٹو کمپاؤنڈ، اور اسی طرح مرکب تام کی 2 اقسام ہیں، یعنی کہ مرکب تام کو ہم چونکہ جملہ بھی کہتے ہیں تو جملے کی 2 اقسام ہیں، جملہ اسمیہ نومینل سینٹینس اور جملہ فعلیہ وربل سینٹینس۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ جب کوئی لفظ جملے میں استعمال ہونے کی بجائے علیحدہ سے استعمال ہو تو اس کو مفرد کہتے ہیں، اور اگر کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر آئے تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک لفظ ہے الولد اور ایک لفظ ہے الصالح، اب یہ دونوں علیحدہ علیحدہ لفظ جو ہیں وہ مفرد کہلاتے ہیں، لیکن اگر ان کو ہم اکٹھا کریں تو پھر ہم کہیں گے کہ الولد الصالح، تو یہ 2 مفرد الفاظ مل کر ایک مرکب بنائیں گے، اور یہ اس کا مرکب کا چونکہ مطلب واضح نہیں ہو رہا تو اس کو ہم مرکب ناقص کہیں گے۔ اور یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ مرکب ناقص کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی مرکب توصیفی، اور پھر اس کے بعد مرکب اضافی، اور پھر مرکب اشاری اور مرکب جاری۔ اب ہم سب سے پہلے مرکب توصیفی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ مرکب توصیفی ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کشادہ مسجد، خوبصورت قلم، مہنگی کتاب، ظالم قوم، نیک مسلمان، پاکیزہ اولاد۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مرکب توصیفی ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو اور دوسرا اسم اس کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو۔ تو مرکب توصیفی کے 2 اجزاء ہیں۔ پہلے جز کا نام موصوف ہے اور دوسرے جز کا نام صفت ہے۔ جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو اسم اچھائی یا برائی بیان کرے اسے اسم صفت کہتے ہیں۔ اردو زبان میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی زبان میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر نیک لڑکا، نیک لڑکا میں نیک جو ہے وہ صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے، اور اس کا اگر عربی میں ہم ترجمہ کریں تو الولد الصالح، اور الولد موصوف ہے اور الصالح صفت ہے۔ اس سلائیڈ میں آپ اس کا کمپیریزن اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب توصیفی بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت میں ہر لحاظ سے مطابقت یعنی کوآرڈینیشن پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت کی جنس، عدد، وسعت اور اعراب موصوف کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک لفظ لیں الولد الصالح، تو الولد جو ہے وہ موصوف ہے، یہ واحد ہے، مذکر ہے اور رفع کی حالت میں ہے اور معرفہ ہے۔ تو اس کی صفت ہے وہ الصالح، وہ بھی واحد ہے
اور مذکر ہے، معرفہ ہے اور رفع کی حالت میں ہے۔ اب اگر اس کا تثنیہ دیکھیں تو تثنیہ میں الولد کا تثنیہ الولدانی ہے، اور الولدانی میں بھی تثنیہ مذکر اور رفع کی حالت اور معرفہ ہے، اور اس کی صفت جو ہے وہ بھی تثنیہ میں ہوگی، اور اس کی الصالحانی اور الصالحانی جو ہے وہ بھی تثنیہ معرفہ اور رفع کی حالت میں اور مذکر۔ تو اسی طرح اگر اس کا ہم الولد کا جمع لیں تو وہ الاولاد ہوتی ہے۔ الاولاد کی صفت ہے وہ بھی الصالحون ہوگی، اور وہ بھی اسی طرح سے چاروں چیزوں میں اس سے مطابقت رکھتی ہے، یعنی جمع اور مذکر اور رفع کی حالت اور معرفہ۔ تو اب اگر ہم ایک لفظ لیں مؤنث میں سے تو ہم لیتے ہیں البنت الصالحۃ۔ البنت جو ہے وہ بھی مؤنث ہے، واحد ہے اور معرفہ ہے اور رفع کی حالت میں، اور اس کا الصالحۃ جو ہے وہ بھی مؤنث ہے اور معرفہ ہے اور رفع کی حالت میں ہے اور واحد ہے۔ اور اسی طرح البنت کا تثنیہ جو ہے وہ البنتانی ہے، اور اس کا جو صفت ہے اس کی وہ بھی الصالحتانی ہوگی، اور یہ بھی چاروں چیزوں میں اسی طرح سے بنتانی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ اور اس کا البنت کے جمع جو ہے وہ البنات ہوگی، البنات کی صفت جو ہے وہ الصالحات ہوگی، اور اس سے وہ بھی چاروں چیزوں میں البنات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ تو اب اس میں ایک استثناء آتا ہے، اور وہ استثناء یہ ہے کہ جمع مکسر غیر عاقل کی صفت واحد مؤنث ہوگی۔ مثلاً الکتب الجدیدۃ، الکتب جو ہے وہ جمع مکسر ہے الکتابوں کی، اور اس کی صفت جو ہے وہ الجدیدۃ یعنی کہ واحد ہے اور مؤنث ہے، جبکہ الکتب جو جمع مکسر ہے۔ اور اسی طرح الاقلام جو ہے وہ القلم کی جمع مکسر ہے، اور اس کی صفت جو ہے الطویلۃ واحد ہے، مؤنث ہے۔ اب اسی قاعدے کو ہم ایک اور مثال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہم لفظ لیتے ہیں العبد الصالح۔ اب یہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے نیک آدمی، اور یہ ہے واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے، اور اس کی حالت رفع ہے۔ اور اس کے اگر ہم نکرہ لیں تو پھر وہ بنتا ہے عبد صالح، جو کہ اگر اس کا ہم صیغہ دیکھیں تو واحد، مذکر، نکرہ اور حالت رفع، اور اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ایک آدمی۔ تو اب اس کی جو حالت نصب ہے وہ عبدًا صالحًا ہے، اور اس کی حالت جر جو ہے وہ عبدٍ صالحٍ۔ اب اگر ہم اس کا تثنیہ لیں تو وہ بنتا ہے العبدان الصالحان، جس کا ترجمہ ہے دونوں نیک مرد۔ تو اس کی جو نکرہ ہے وہ بنتا ہے عبدان صالحان، اس کا ترجمہ ہوگا دو نیک مرد، اور اس کی جو نسب ہے وہ عبدین صالحین، اور حالت جر جو ہے وہ بھی عبدین صالحین بنتی ہے۔ چونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ حالت نصب اور جر جو ہے وہ نون گروپ میں ایک جیسی ہوتی ہے، اور اسی طرح پھر ہم اگر اس کا جمع لیں تو وہ العباد الصالحون، جس کا ترجمہ ہوگا نیک بندے، اور اس کی حالت نکرہ جو ہے وہ عباد صالحون ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کچھ یا چند نیک بندے۔ حالت نصب میں یہ عبادً صالحین، اور حالت جر میں عبادٍ صالحین۔ عبدٌ کا مؤنث جو ہے وہ ہے امرأۃ۔ تو اب ہم امرأۃ کو دیکھتے ہیں، الامرأۃ الصالحۃ۔ جو امرأۃ چونکہ مؤنث ہے تو اس کی جو صفت ہوگی وہ بھی مؤنث ہوگی،
اور باقی ساری چیزوں میں وہ اسی طرح مطابقت رکھتی ہے، یعنی کہ واحد ہے، مؤنث ہے، معرفہ ہے اور حالت رفع ہے۔ اور اس کی جو ترجمہ ہے وہ نیک عورت، اور اسی طرح اس کا نکرہ ہوگا امرأۃ صالحۃ، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ کوئی یا ایک نیک عورت ہوگا، اور اس کی حالت نصب جو ہے وہ امرأۃ صالحۃ اور حالت جر امرأۃ صالحۃ۔ اور اس کا تثنیہ جو ہے نا وہ اگر ہم دیکھیں تو الامرأتان الصالحتان، اور اس کا ترجمہ ہوگا دونوں نیک عورتیں، اور جو اس کا نکرہ ہے وہ ہوگا امرأتان صالحتان، اور اس کا ترجمہ ہوگا دو نیک عورتیں، اور اس کی حالت نصب جو ہے وہ امرأتین صالحتین ہوگی، اور حالت جر بھی امرأتین صالحتین ہوگی۔ اور اب امرأتن کا جمع جو ہے وہ النساء ہوگا، النساء کے ساتھ اس کی صفت الصالحات لگے گی، یعنی کہ النساء الصالحات، اور اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا نیک عورتیں، اور اس کا جو حالت نکرہ ہے اس میں ہوگا نساء صالحات، اور اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا کچھ یا چند نیک عورتیں، اور اس کی حالت نصب جو ہے وہ نساء صالحات اور حالت جر نساء صالحات۔ اب ہم مرکب توصیفی کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس کی قرآن اور حدیث سے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں الرحمن الرحیم جو ہے وہ صفات ہیں اللہ کی، تو اللہ میں چونکہ وہ واحد ہے اور حالت جر میں ہے، اور اسی طرح مذکر ہے تو اور معرفہ بھی ہے، تو ان کی جو صفات ہیں وہ دو صفات یہاں پہ آئی ہیں، الرحمن اور الرحیم، وہ دونوں بھی معرفہ ہیں اور حالت جر میں ہیں اور واحد ہیں اور مذکر ہیں۔ اب ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط جو ہے وہ موصوف ہے اور اس کی صفت ہے مستقیم، یعنی کہ سیدھا رستہ، تو اس کی بھی چاروں صورتوں میں مطابقت ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تو اس میں ازواج جو ہے وہ بیویاں اور مطہرۃ پاکیزہ، تو یہ بھی ازواج جو ہے وہ موصوف ہے، ان کی صفت جو ہے وہ مطہرۃ ہے۔ پھر ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ تم وصول کرو میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت۔ پھر ثمنً جو ہے وہ موصوف ہے اور اس کی صفت ہے قلیلاً۔ پھر ہے اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، رحم کرنے والا۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائے ہے زرد رنگ کی۔ اس میں بھی گائے کی صفت بیان کی گئی ہے، یعنی کہ گائے کا رنگ زرد ہے۔ پھر اگلی مثال دیکھیں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں چھوئے گی آگ سوائے ایام معدودہ، گنتی کے چند دن۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت درمیانی۔ اگلی دیکھتے ہیں مثال، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، یعنی کہ بھلی بات اور معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تکلیف دی جائے۔ واللہ، اور اللہ غنی ہے، یعنی کہ بے پرواہ ہے اور بردبار ہے۔
اب ہم ایک حدیث لیتے ہیں اور اس میں ہم مرکب توصیفی کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اس حدیث میں علما نافعا یعنی کہ وہ علم جو نفع دینے والا ہو، اور رزقا طیبا یعنی ایسا رزق جو پاک ہو، اور ایسا عمل جو مقبول ہو یعنی کہ عملا متقبلا، یہ مرکب توصیفی کی مثالیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔